جو یہاں تخصص کے تو طالب علم ہیں لیکن ایک عظیم دینی مدرسے کے فاضل اور سند فراغت حاصل کرنے والے ہیں۔ میری مراد جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی سے گزشتہ سال سند فراغت حاصل کرنے والے اور اس سال مدرسہ زید بن ثابت میں تخصص فی الدعوت والخطابہ مکمل کرنے والے وہ طالب علم محترم جناب مولوی محمد آصف رحمانی صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ مائک پر تشریف لا کر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب مولوی محمد آصف رحمانی صاحب۔ الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا. رواه مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آقا سر قرآن تیرا رگ بیان لگتا ہے، آقا سر قرآن تیرا رگ بیان لگتا ہے، اور جو اس کا ہو قاری وہ تیری زبان لگتا ہے. اور سوئے افلاک جب بھی نظر جاتی ہے، اور سوئے افلاک جب بھی نظر جاتی ہے، آقا یہ تیری ایڑی، آقا یہ چاند تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے. انتہائی واجب الاحترام، قابل تکریم، محترم مکرم حضرات علماء کرام، میرے ہم مکتب، ہم اثر، ہم مشن، ہم کاز عزیز طلبہ ساتھیوں، آج اس عظیم شان فقید المثال روح پرور تقریب سعید میں مجھے جو عنوان سپرد لب کیا گیا، وہ عنوان اپنی وسعتوں میں اس قدر حامل ہے کہ وقت اس کی سکت نہیں رکھتا، یا یوں کہیے کہ چشم فلک نے اپنی طویل اداؤں میں اس نرالے عنوان کا نظارہ ہی نہیں کیا ہوگا. ارباب علم و دانش ابتدائے آفرینت سے لے کر کاروان انسانیت کی سب سے آخری پیغمبر کی بعثت تک خلاق کائنات کا یہ دستور رہا کہ ہر قوم کی اصلاح و تربیت کے لیے ایک نبی اور رسول بھیجتے رہے، تاکہ وہ نبی اپنی قوم کو ضلالت و گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر کتاب ہدایت کے پلیٹ فارم پر جمع کر دے، اور عقائد و احکام سمجھا کر قلب انسانی کو عرفان الہی کی مقدس روشنی سے منور کر دے. چنانچہ محبوب کبریا تاجدار مدینہ پر لا ریب کتاب کا نزول ہوا، جس کی عظمت کا چرچا قرۂ ارضی میں بسنے والی صرف نوع انسانیت ہی میں نہیں
بلکہ پہاڑوں کے جلال میں، سورج کی کرنوں میں، ستاروں کی چمک میں، پھولوں کی کلیوں میں، کلیوں کے تبسم میں، پھولوں کی مہک میں، چڑیوں کی چہک میں، عصافیر کی چمک میں، یہاں تک کہ موحدین کی تکبیرات میں بلند ہوا۔ برادران اسلام، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقدس کلام ہے جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے اصلاح و رہنمائی کے لیے ایک عظیم معجزہ ہے۔ قرآن مجید یہ وہ عظیم کتاب ہے جو اپنے اسلوب، فصاحت، بلاغت اور حکمت کے اعتبار سے ایک بہترین شاہکار ہے، جس کی روشنی سے دل منور ہوتے ہیں، ارواح سکون پاتی ہیں اور عقلیں حیرت زدہ رہ جاتی ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتی ہے، جو راہ بھٹکے قافلوں کو منزل کا پتہ دیتی ہے۔ یہ کتاب حکمت کا پیغام، حکمت کا پیغام، حکمت کی روشنی، محبت کا پیغام اور عدل کا پیمانہ ہے۔ جی ہاں، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی عظمت کو الفاظ میں سمیٹنا ممکن نہیں۔ گمراہ دلوں کو ہدایت بخشی اور بے سمت قوموں کو قیادت دی، جہالت کے اندھیروں میں علم کے چراغ روشن کر دیے۔ عزیزان من، موضوع اپنے تمام تر پہلو کے باوجود اس قدر وسعت کا حامل ہے کہ اگر اس کے کسی ایک پہلو کو بھی اٹھا کر شروع کر دیا جائے تو ببانگ دہل آج اس عظیم اجتماع کی وساطت سے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے کسی ایک پہلو کا بھی حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ عزیزان من، مختلف پہلو حیات انسانی میں، حیات انسانی کے لیے مختلف شعبہ زندگی کے اندر ایک فرد کو، ایک بشر کو اس سے نمٹنا پڑتا ہے۔ کچھ معاملات ہوتے ہیں، کچھ ضروریات ہوتے ہیں، دینی احکام ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں۔ غرض کوئی بھی پہلو، کوئی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی پہلو، کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نے بیان نہ کیا ہو۔ توحید کا عقیدہ قرآن میں، رسالت کا عقیدہ قرآن میں، قیامت کا تذکرہ قرآن میں، شریعت کیا ہے قرآن پڑھ کے دیکھو، طریقت کیا ہے قرآن پڑھ کے دیکھو، سیاست کسے کہتے ہیں قرآن پڑھ کے دیکھو، سیادت جاننی ہے قرآن پڑھ کے دیکھو، معاشرت کیا ہے قرآن پڑھ کے دیکھو، معیشت جاننی ہے قرآن پڑھ کے دیکھو، جہاد کے احکام قرآن پڑھ کے دیکھو، تبلیغ کے احکام قرآن پڑھ کے دیکھو، والدین کے حقوق قرآن پڑھ کے دیکھو، بچوں کے حقوق قرآن پڑھ کے دیکھو، میاں بیوی کے حقوق قرآن پڑھ کے دیکھو، پڑوسوں کے حقوق قرآن پڑھ کے دیکھو، کامیابی و ناکامی کے اسباب کیا ہیں قرآن پڑھ کے دیکھو، جنت و جہنم کا تذکرہ قرآن پڑھ کے دیکھو، بحر و بر کا تذکرہ قرآن پڑھ کے دیکھو، شمس و قمر کا تذکرہ قرآن پڑھ کے دیکھو، شمس و قمر کا تذکرہ قرآن پڑھ کے دیکھو، شجر و حجر کا تذکرہ قرآن پڑھ کے دیکھو، لیل و نہار کا تذکرہ قرآن پڑھ کے دیکھو، کامیابی و ناکامی کے اسباب کیا ہیں قرآن پڑھ کے دیکھو، انبیاء کا تذکرہ قرآن پڑھ کے دیکھو، رسولوں کا تذکرہ قرآن پڑھ کے دیکھو، تقدیر کا عقیدہ کیا ہے قرآن پڑھ کے دیکھو، ازدواجی تعلقات کیا ہیں قرآن پڑھ کے دیکھو، ازدواجی تعلقات کیا ہیں قرآن پڑھ کے دیکھو، ازدواجی تعلقات کیا ہیں قرآن پڑھ کے دیکھو، جنت و جہنم کا تذکرہ قرآن پڑھ کے دیکھو، مکی زندگی کیا ہے قرآن پڑھ کے دیکھو، مدنی زندگی کسے کہتے ہیں قرآن پڑھ کے دیکھو، اسلامی ریاست کسے کہتے ہیں قرآن پڑھ کے دیکھو، الغرض تخلیق کائنات سے لے کر رہتی دنیا تک حیات انسانی کے تمام رہنما اصول رب کائنات نے وجہ کائنات کے توسط سے جملہ کائنات انسانی کے لیے اپنے کلام مقدس میں بیان کر دیے ہیں۔ عزیزان من، آج تمام اطراف عالم میں افراتفری کا سما ہے،
مسلمان ظلم و تشدد کا شکار ہیں۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں، دنیا کا کوئی صوبہ ایسا نہیں، دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں جہاں رب کا قرآن موجود نہ ہو۔ مگر بات کیا ہے، یہ تمام انوارات و برکات کیسے مفقود ہو گئے؟ 14 صدیاں پہلے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کی وجہ سے رب کائنات اس دنیا کے اندر بہت سی قوموں کو بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ ویضع بہ آخرین، یہ وہ قرآن ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سی قومیں ذلت کا جو ہے مقدر بن جایا کرتی ہیں۔ جب تک دنیا میں مسلمانوں کی عملی زندگی کے اندر رب کا قرآن نافذ تھا، تب تک یرفع بہذا الکتاب کا عملی منظر سامنے نظر آتا تھا۔ پوری دنیا کی حکمرانی و سلطنت ان کی خاک پائے نظر آتی تھی، اور جب قرآن مجید کو چھوڑ کر، اس کے دامن کو چھوڑ کر پس پشت ڈال دیا تو ویضع بہ آخرین کی عملی تصویر سامنے نظر آتی ہے۔ غلامی یا محکومی کی زندگی ان کا مقدر بن جاتی ہے، مصائب و آلام کی بارشیں برسنے لگتی ہیں۔ آج اسی پہ اکتفا کر کے ایک شعر موضوع کی مناسبت سے آپ کی نظر کرنے لگا ہوں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔